السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج 12 ربیع الاول کا دن ہے۔ آج کے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کریں جو ہمارے لیے صحیح ہوگا اور کون سی ایسی چیز نہ کریں جو ہمارے لیے غلط ہوگا۔ تو آئیے ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ آج 12 ربیع الاول جو لوگ آج تہوار مانتے ہیں، سب سے اس کے لیے بڑی غلطی یہی ہے کہ تہوار ماننا۔ 12 ربیع الاول کوئی تہوار نہیں ہے۔ اگر کوئی تہوار ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش کے لیے صحابہ کرام کو بولتے، صحابہ کرام کو کہتے، صحابہ کرام تابعین تبع تابعین کو کہتے کہ آج کے دن تم تہوار مناؤ، جشن مناؤ، خوشیاں مناؤ، پٹاخے پھولو۔ لیکن میرے بھائی، نہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا اور نہ آپ کے جانثار صحابہ نے کبھی تابعین تبع تابعین سے کہے ہوں، یا کبھی تابعین نے بزرگان دین سے کہا ہو۔ کبھی آج تک کسی کتاب سے ثابت نہیں ہے، اور نہ قرآن کریم سے ثابت ہے، اور نہ احادیث نبویہ سے ثابت ہے۔ حدیث کے اندر ہے کہ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٍ، ہر قوم کے لیے ایک عید ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ایمان والوں کو 2 عید دیے ہیں، 2 عید، ایک بقر عید ہے اور ایک عید الفطر ہے۔ یہی اسلام کے اندر 2 تہوار ہیں، بڑے تہوار ہیں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اسی 2 تہوار کو منائیں، لیکن آج ہم جشن عید میلاد النبی کے نام پر پٹاخے پھوڑتے ہیں اور ادھر ادھر دھوم مچاتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی، یہ کہیں نہ قرآن سے ثابت ہے اور نہ احادیث سے ثابت ہے۔ جو قرآن سے ثابت نہ ہو، حدیث سے ثابت نہ ہو، ایسی چیز کو ہم منا کر کیا سمجھتے ہیں؟ ایسی چیز کو ہم دین کے اندر کیوں داخل کر رہے ہیں؟ کہ اگر نبی کو شوق ہوتا تو یقیناً صحابہ کرام کو کہتے اور صحابہ کرام اس چیز کو ضرور مناتے۔ لیکن میرے بھائی، آج کے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ اگر آپ کو نبی سے صحیح معنی میں محبت ہے تو ہمیں نبی کے اوپر جتنا زیادہ ہو سکے درود بھیجنے کی کوشش کریں، ہدیہ بھیجنے کی کوشش کریں درود پڑھ کر۔ اگر نبی سے صحیح معنی میں محبت ہے تو آج کے دن ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہیے، ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ اگر نبی سے صحیح معنی میں عشق اور محبت ہے تو ہمیں ذکر و اذکار کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی، اپنی 63 سال کی زندگی، جب سے نبی بنائے گئے تب سے اس امت کے خاطر ہمیشہ رونا دھونا لگا ہوا ہے۔ اس امت کے خاطر نہ کبھی ہمارے نبی نے چین و سکون کی نیند سوئی ہو۔ اس امت کے خاطر نہ کبھی اپنے بیویوں کے ساتھ، ازواج مطہرات کے ساتھ کبھی بھی عیش و عشرت کے ساتھ زندگی نہیں گزاری۔ کھانا میسر ہو رہا ہے تو اس امت کی یاد آ رہی ہے، اگر سونا تھوڑا میسر ہو بھی گیا اس امت کی یاد آ رہی ہے کہ میری امت کا کیا حال ہوگا۔ لیکن میرے بھائی، ہمارے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اس امت کے خاطر اتنی قربانی دی ہو، اگر رات میں سو رہے ہیں لیکن امت کی یاد آ گئی، اپنے نرم بستروں کو چھوڑ کر فوراً اس امت کی یاد کی خاطر دعا میں لگ جاتے تھے۔ لیکن میرے بھائی، آج ہم نبی کا مذاق اڑا رہے ہیں، نبی کے کام سے مذاق اڑا رہے ہیں۔ نبی کے نام پر تو ہم عشق اپنا دکھاتے ہیں، محبت دکھاتے ہیں، لیکن جب نبی کے احکام کی باری آتی ہے، نبی کی سنتوں کی باری آتی ہے تو پھر ہماری محبت کہیں دکھتی نہیں ہے۔ آج 12 ربیع الاول ہم پرجوش مناتے ہیں، لیکن وہی نماز کی باری آتی ہے، جو نماز یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے۔ دنیا چھوڑ رہے ہیں، دنیا کو الوداع کہہ رہے ہیں، صحابہ کرام تشریف فرما ہیں، ازواج مطہرات تشریف فرما ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا وصیت ہے میرے بھائی؟ کہ صحابہ کرام کو وصیت کر رہے ہیں کہ یارو نماز کو کبھی قضا مت کرنا، نماز کو کبھی مت چھوڑنا۔ لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کا الٹا کر رہے ہیں۔ اگر صحیح معنی میں نبی سے محبت ہوتی تو آج نماز تو دور کی بات ہے، ہمیں تو تہجد کی نماز بھی پڑھنی چاہیے۔
اگر یقینی معنی میں صحیح نبی سے عشق ہوتا تو ہمیں فجر کی نماز پڑھنی چاہیے، لیکن آج دیکھیں کوئی فجر کی نماز میں دکھتے نہیں ہیں۔ اگر صحیح معنی میں نبی سے عشق ہوتا تو دن بھر ہمیں نمازوں کی پابندی ہونی چاہیے، درود شریف کی پابندی ہونی چاہیے، اور جتنا زیادہ ہو سکے اپنے نبی کے نام پر درود بھیجنا چاہیے۔ یہ اصل صحیح معنی میں عشق اور محبت ہے نبی کے اوپر۔ لیکن میرے بھائی آج ہم خرافات مچانے میں لگے ہوئے۔ کیا اسلام کے اندر پٹاخے پھوڑنا جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں، حرام ہے۔ لیکن آج نبی کے عشق میں ہم اپنے ہزاروں روپیہ خرچ کرتے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں اور نبی کے نام پر پٹاخے پھوڑتے ہیں۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ ہم نبی کے لیے ایصال ثواب کر رہے ہیں، نبی کے عشق میں اچھا کام کر رہے ہیں، یا ہم نبی کو تکلیف دے رہے ہیں۔ کہ پٹاخہ پھوڑنا کہیں نبی کے پیدائش کے لیے جائز ہے یا ایسے بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ کیا ڈانس کرنا، آج میلاد النبی کے نام پر ڈانس کرنا جائز ہے؟ بالکل حرام ہے۔ آج تو مردوں کے لیے دور کی بات ہے، آج ہماری مستورات ہیں، ہماری عورتیں ہیں، ہماری بہنیں ہیں جو نبی کے عشق میں آج منچوں کے سامنے، محفلوں کے سامنے ڈانس کر رہے ہیں، کھلے عام ڈانس کر رہے ہیں اور محفلوں کی زیب و زینت بن رہی ہے۔ میرے بھائی آج اگر ایک عقل مند ایمان والا اگر اس چیز کو دیکھ لے، ایسی ویڈیوز کو دیکھ لے، تو سر ان کا شرم سے جھک جاتا ہے۔ نبی کا ہم نے مذاق بنا دیا ہے، برتھ ڈے منا رہے ہیں۔ کیا اسلام کے اندر برتھ ڈے منانا جائز ہے؟ یہ تو انگریزوں کا دین ہے۔ اپنی پیدائش کا برتھ ڈے منانا، اپنے بچوں کی پیدائش کا برتھ ڈے منانا، یہ تو انگریزوں کا دین ہے۔ ہمارے اسلام کے اندر، مذہب اسلام کے اندر یہ سب ساری چیزوں کی کہاں گنجائش ہے؟ بالکل حرام ہے۔ برتھ ڈے منانا، خوشی منانا، ہمیں تو غم منانا ہے کہ اگر ہمارے 50 سال کی زندگی اللہ نے دی ہے تو ایک سال ہمارا کم ہو گیا، ہمیں اس پر افسوس کرنا ہے کہ ہمارا ایک سال کم ہو گیا، کہ اس ایک سال کے اندر ہم نے کیا کیا۔ تو میرے بھائی آج ہم نبی کے نام پر، نبی کے پیدائش کے اوپر ہم گویا کہ خوشی منا رہے ہیں، برتھ ڈے منا رہے ہیں اور لہو و لعب کاموں میں ہیں، ڈھول تماشا بجا رہے ہیں اور پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، عیاشی فحاشی کر رہے ہیں، ناچ گانا ڈانس کر رہے ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، مرد بھی شامل ہے۔ اس لیے خدا کے واسطے اگر نبی سے محبت ہے، قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، نبی کہہ رہے ہیں اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو، میری اتباع کرو۔ نبیوں کو اسی لیے دنیا کے اندر بھیجا گیا کہ اللہ کے احکام کو صحیح صحیح بندوں تک پہنچا دینا۔ اسی میں عافیت ہے میرے بھائی۔ اگر نبی کی ایک سنت کو زندہ کرنا، اگر کسی شخص نے نبی کی ایک سنت کو زندہ کیا، گویا کہ نبی کو انہوں نے خوش کیا، اور نبی کو جس نے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا، اور اللہ کو جس نے خوش کیا گویا کہ وہ جنت میں نبی کے ساتھ موجود ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی خدا کے واسطے سوچنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم 12 ربیع الاول کے نام پر ہماری نمازیں قضا ہو رہی ہے، جو نبی کی آخری وصیت ہے نماز پڑھنا۔ ہم دن بھر نمازوں سے غافل رہتے، اور دن تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، لیکن 12 ربیع الاول کو کم سے کم تو ہمیں تاکید کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے۔ دن بھر ہم مسجد سے غائب رہتے ہیں اور نبی کے عشق اور محبت میں ڈھول تماشے میں اتر جاتے ہیں، ناچ گانے میں اتر جاتے ہیں، ڈانس میں اتر جاتے ہیں اور پٹاخے پھوڑنے میں اتر جاتے ہیں۔ اگر نبی سے صحیح معنوں میں محبت ہے تو آج ہمیں چاہیے کہ ہمیں اچھا سے اچھا کھانا بنانا چاہیے، اچھا سے اچھا کھانا بنانا چاہیے، اور اپنے غریبوں میں تقسیم کرنا چاہیے، اپنے یتیموں میں تقسیم کرنا چاہیے، اپنے بیواؤں میں تقسیم کرنا چاہیے، اپنے مدرسوں کے بچوں میں تقسیم کرنا چاہیے۔ ہمیں نبی کے نام پر صدقہ کرنا چاہیے، مسجدوں میں مدرسوں میں دینا چاہیے۔ یہ اصل دین کا کام ہے۔ لیکن آج ہمارا پیسہ جو اللہ نے دیا ہے، اس پیسے کو خدا کی قسم ہم ڈھول تماشے پٹاخوں میں اڑا رہے، ناچ گانوں میں اڑا رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی ہاتھ جوڑ کر آپ سے درخواست ہے، درد مندانہ اپیل ہے کہ نبی نے جو کام کیا ہے اسی کام کو رہنے دیں۔ یہ کوئی عید میلاد النبی تہوار نہیں ہے میرے بھائی۔ اگر تہوار ہوتا تو قرآن کے اندر موجود ہوتا، تہوار ہوتا تو حدیث کے اندر موجود ہوتا، لیکن کہیں سے بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے ہیں۔ عید تو دو ہی ہے، آپ نے تیسرا عید جو داخل کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے میرے بھائی۔ اس لیے خدا کے واسطے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو خدا کے واسطے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل کے اندر نئے جڑے ہوئے ہیں
तो प्लीज आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त अहबाब में जरूर शेयर करने की कोशिश करें। अब इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।